عجیب الاحترام سامعین حضرات، آج کا مختصر خطبہ جمعہ جس کا عنوان مسجد اللہ کا گھر ہے اور جہاں مسجد بن جائے وہ تحت الارض سے لے کر بیت المعمور تک عرش معلی تک وہ مسجد ہی ہوتی ہے۔ اسے مسجد ہی کہا جائے گا اور مسجد کے احکام جہاں ایک مرتبہ مسجد بن جائے، اللہ کا گھر تعمیر ہو جائے، مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ اس کا احترام کریں اور اس کو اللہ کی عبادت کے ساتھ آباد کریں۔ عزیزان محترم، مسجد کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا جو شخص نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، رب تعالی اس کے نامہ اعمال سے ہر قدم پر گناہ مٹاتے ہیں، ہر قدم پر نیکیوں کا اس کے نامہ اعمال میں اندراج فرماتے ہیں۔ اور جو شخص اندھیری میں، رات کی تاریکی میں مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، رب تعالی قیامت کے دن اس کے لیے پوری روشنی کا اہتمام فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان اللہ کے گھروں کا احترام کریں اور ان کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ سجدوں سے آباد کیا جائے ان کو، قیام، رکوع، تراویح، نماز پنجگانہ، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کے ساتھ ان کو آباد کیا جائے، نہ کہ ان کو گرانے کا، ان کو شہید کرنے کا، ان کو ویران کرنے کا منصوبہ بنانا۔ اور اگر کوئی اس کام میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس پر توہین اسلام، توہین مساجد کا کیس وقت کے حکمرانوں پر لازم ہے کہ وہ اس کے خلاف ایکشن لیں اور اس کے خلاف عدالتی کارروائی کی جائے کہ جن کو بنایا اللہ کی عبادت کے لیے ان کو ویران کرنے کا کون منصوبہ بنا سکتا ہے؟ اور پھر وہ بھی اسلامی ریاست کے اندر، مسلمانوں کے ملک میں۔ تو اس لیے عزیزان محترم، مسجد اللہ کا گھر ہے جس کے متعلق مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم جنت کی کیاریوں میں آؤ
تو خوب چرا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت کی کیاریوں سے کیا مراد ہے اور چرنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی کیاریوں سے مراد اللہ کے گھر مساجد ہے۔ جب مساجد میں آیا کرو تو خوب چرا کرو، چرنے سے مراد اللہ کا ذکر کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، نماز پڑھا کرو، نفل پڑھا کرو، اللہ کو خوب یاد کیا کرو، ان جنت کی کیاریوں میں آ کر خوب سیر ہوا کرو، خوب چرا کرو، مطلب اللہ کا نام لیا کرو، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھا کرو۔ جو شخص اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا، جو پیغمبر علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرے گا، اللہ کی قسم نامہ اعمال میں اس کے اجر و ثواب کے انبار لگ جائیں گے۔ میرے مدنی کریم علیہ السلام نے مسجد کی شان بیان فرما دی۔ او دنیا والوں، آج تمہیں کس نے یہ ہمت دے دی، کس نے تمہیں یہ جرأت دے دی؟ تیرے ایمان میں شک لگتا ہے، تیرے ایمان میں خرابی لگتی ہے تو اپنا آنا بانا دیکھ، تیرے آنے بانے کس کے ساتھ ملتے ہیں، تیرے بڑوں کے آنے بانے کس کے ساتھ ملتے ہیں؟ اور مسجد کی توہین کرنے والے، مسجد کی بے حرمتی کرنے والے، اور مسجد کو گرانے کا آرڈر جاری کرنے والے، تو اپنا آنا بانا دیکھ، کہیں کسی ایسے شخص کے ساتھ تو نہیں مل رہا جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو؟ کہیں تیرا آنا بانا ایسے شخص کے ساتھ تو نہیں مل رہا جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، مدنی کریم کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، جو مدنی کریم علیہ السلام کا گستاخ ہو، جو ختم نبوت کا منکر ہو، کہیں اس کے ساتھ تو نہیں ملتے۔ مسجد کی توہین کرنا کوئی آسان کام ہے؟ اللہ اکبر، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور گھر جب گرائے جاتے ہیں، عام لوگوں کے گھر جب گرائے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی فساد ہوتا ہے۔ میرے بھائی ذرا غور طلب بات ہے، غور کرتے چلے جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، امیر کا محل ہو یا غریب کا جھونپڑا، گھوڑے کا استبل ہو کہ جناب شیر کی کچھار ہو، سام کا بل ہو کہ پرندے کا گھونسلہ، گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کا گھر ہے، لیکن وہ بھی جب اپنے گھر میں چلی جاتی ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہے۔ اور یاد رکھنا، مسلمان اپنے گھر میں اپنے آپ کو اتنا جناب محفوظ تصور نہیں کرتا جتنا کہ اللہ کے گھر مسجد میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے۔ مسلمان تو اپنے آپ کو مسجد میں زیادہ محفوظ تصور کرتا ہے نسبتاً اپنے گھر کے۔ گھر تو پھر سب کا گھر ہے، اور گھر میں مکڑی بھی جس کا سب سے کمزور گھر ہوتا ہے وہ بھی اپنے گھر میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہے۔ مکڑی کا جالا سب سے کمزور گھر، اللہ پاک کا قرآن واضح اعلان فرما رہا ہے، فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اسے بنانے اور بننے میں بھی مکڑی کو وقت لگ جاتا ہے، اور وہ کمزور ترین گھر بھی ہے، اس کے لیے محفوظ ترین ٹھکانہ بھی ہے، کمزور بھی ہے، مگر ساتھ ساتھ مکڑی کے لیے وہ محفوظ بھی ہے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بنایا ہے، اللہ نے اس کو بنانے کی جناب طاقت اور عقل سمجھ عطا فرمائی۔ جس طرح کا رب نے اس سے گھر بنوا لیا، اب وہ اپنے گھر میں محفوظ ہے، اور بندہ خدا کو رب تعالی نے اپنا گھر بنانے کی بھی عقل سمجھ عطا فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ رب نے اپنا گھر بھی اس سے بنوا لیا۔
بندہ اپنے گھر میں اتنا محفوظ اپنے آپ کو تصور نہیں کرتا جتنا کہ اللہ کے گھر میں آ کے بندہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے. کیوں؟ یہاں عمران خان کی حکومت نہیں چلتی, یا مشرف کی حکومت نہیں چلتی, یا پاکستانی حکمرانوں کی کسی گنجے اور منجے کی حکومت نہیں چلتی, یہاں حکومت کسی غیر ملکی بادشاہ کی نہیں چلتی, سوویت یونین کی حکومت اس جگہ پر نہیں چلتی, اس پر جناب CNN کی حکومت نہیں چلتی, اس پر UNO کی حکومت نہیں چلتی, اس پر جناب ورلڈ کی حکومت نہیں چلتی, اس پر کوئی بھی یونین بن جائے اس کی بھی حکومت نہیں چلتی. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد صرف اللہ کا گھر ہے اور یہاں حکومت چلتی ہے تو صرف عرش و فرش کے حقیقی خالق و مالک کی چلتی ہے. اسی لیے تو رب تعالی نے اعلان فرما دیا, فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہاں اللہ کی حکومت چلتی ہے, کسی چیف جسٹس کا آرڈر نہیں چلے گا, کسی وزیر کا آرڈر نہیں چلے گا, کسی جناب جماعت کا آرڈر نہیں چلے گا, کسی حکومت کا آرڈر نہیں چلے گا, کسی نجی ادارے کا آرڈر نہیں چلے گا. یہاں آرڈر چلتا ہے تو صرف عرش والے خدا کا چلتا ہے, فرش والے مصطفیٰ کا نظام چلتا ہے. یہاں کسی چیف کا آرڈر نہیں ہے, اس چیف کے آنے بانے دیکھو کہیں اور ملتے ہوں گے. یقیناً جو مساجد کے خلاف زبان استعمال کرے, جو قلم استعمال کرے, جو طاقت استعمال کرے اللہ کے گھروں کے خلاف, مساجد کے خلاف, یا یقین جانیے اس کی یا خوراک میں فرق ہے, یا نطفے میں فرق ہے, یا اس کے ایمان میں فرق ہے. کہیں نہ کہیں فرق ہوگا, تب وہ مسجد کے خلاف زبان چلاتا ہے یا اپنا قلم اٹھاتا ہے. یہ مسجد کے خلاف بات کرنا کوئی آسان بات ہے؟ آسان کام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں کسی کی بادشاہت نہیں چلتی ہے. یہاں بادشاہت چلتی ہے تو ایک اللہ کی چلتی ہے, یہاں بادشاہت چلتی ہے تو ایک خالق کی چلتی ہے, یہاں بادشاہت چلتی ہے تو ایک جناب اللہ رب العالمین کی چلتی ہے, یہاں بادشاہت چلتی ہے زمین بنانے والے کی چلتی ہے, یہاں بادشاہت چلتی ہے بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا کرنے والے کی چلتی ہے, یہاں بادشاہت چلتی ہے مکہ میں جس کا گھر ہے اس کی چلتی ہے. اور جناب جو عرش معلا پہ بیٹھ گئے سارے فیصلے کرتا ہے, کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے, یہاں بادشاہت چلتی ہے تو اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کی چلتی ہے. ان سب سے کمزور میں نے عرض کیا مکڑی کا جالا ہے, لیکن وہ بھی اپنے گھر میں آ جائے تو اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہے. چیونٹی جب اپنے گھروں میں داخل ہو جائے, اپنے بلوں میں داخل ہو جائے, اپنے گھروں میں چلی جائیں, وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہے. قرآن کا واضح فیصلہ فرمایا ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. چیونٹی بھی اپنے گھر میں جا کے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہے.
اپنے آپ کو وہ محفوظ سمجھتی ہے. میں اپنے گھر میں اسی لیے تو جب سلیمان کا لشکر آیا تو چیونٹی نے کہا ادخلوا فی مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، بچ جاؤ گی، ورنہ سلیمان کا لشکر تمہیں روند ڈالے گا. اور میرا چیلنج ہے، میرا دعویٰ ہے، جو شخص اللہ کے گھر میں نہیں آتا، جو اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہوتا، جو اللہ کے گھر میں نہیں آتا، جو کلمے کی چھتری کے نیچے نہیں آتا، وہ بھی روند دیا جاتا ہے، وہ بھی کچلا جاتا ہے. اور میری اور ہم بھی چیونٹیاں، اپنے آپ کو چیونٹیاں تصور کر لو، اور ہماری بلیں، ہمارے گھر، ہماری محفوظ پناہ گاہیں اللہ کے گھر مساجد ہے. جو مسجد میں داخل ہو جائے گا اللہ کی قسم وہ محفوظ ہو جائے گا. ہاں جو مسجد میں آ جائے گا اس کا جسم بھی محفوظ ہو جائے گا، اس کا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا. اور جو مسجد میں آنے کو اپنے آپ کو پسند نہیں کرتا کہ میں مسجد میں جاؤں، اسے اپنے جسم کی بھی فکر منانی چاہیے، اسے اپنے ایمان کی بھی فکر منانی چاہیے، بلکہ اسے اپنی نسل کی فکر کرنی چاہیے. اس کی نسل بگڑ جائے گی، بگاڑ میں آ جائیں گے. تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا یہ چیونٹی اپنے گھر میں جاتی ہے اور چیونٹی ساتھیوں کو بول کے کہتی ہے ادخلوا فی مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ وگرنہ سلیمان کا لشکر تمہیں روند ڈالے گا. اور سلیمان کا لشکر جہاں سے گزرے چیونٹیاں وہاں سے گزر رہی ہوں تو چیونٹی بول کے کہے اپنے پناہ گاہوں میں چلی جاؤ، محفوظ ہو جاؤ گی. مسلمانوں، تمہاری محفوظ پناہ گاہ مسجد ہے، مسجد میں آ جاؤ، خود بھی محفوظ ہو جاؤ گے، نسلیں بھی محفوظ ہو جائیں گی، ایمان بھی محفوظ ہو جائیں گے. اور آج اس ملک میں اگر کوئی چیف، جسے کم از کم ہم چیف چوف نہیں مانتے، ایسا بدتمیز انسان کہہ سکتے ہیں اس کو جسے اتنا ہی پتا نہیں کہ مسجد آئینی طور پر کیا حیثیت رکھتی ہے. مسجد گورنمنٹ کی جگہ پہ بھی بنائی جا سکتی ہے، ذاتی ملکیت ہو تو وہاں مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی میری آپ کی، جب تک میری اور آپ کی اجازت نہ ہو. گورنمنٹ کی جگہ پر آئین آپ کا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ گورنمنٹ کی جگہ گورنمنٹ کی نہیں ہوتی. یہی اصل مسئلہ ہے. وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی کہاں سے آئی؟ گورنمنٹیں تو بدلتی رہتی ہیں. یہ پراپرٹی جو گورنمنٹ کے نام میں لکھی ہوتی ہے وہ پبلک کی ہوتی ہے اور پبلک کی استعمال کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ قانون ہے، آئین ہے، پڑھے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہمارا معاشرہ اپنے حقوق کی پہچان نہیں رکھتا. یہ دیگر چیزوں کے آئین اور قوانین جو بنے ہوئے ہیں ان کی کیا اس کو خبر ہوگی؟ ہمیں اپنے قوانین کا پتہ نہیں ہے جو میرے اور آپ کے لیے گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہی نہیں ہے نا. تو عزیزان محترم، مسجد وہ جگہ ہے جس کے ساتھ اللہ پیار کرتا ہے، اس کی یہ شان ہے. اور پھر ذرا غور کریں، نہ جانے کیوں اس طرح کے اٹیک ہو رہے ہیں. سوچی سمجھی سکیم کے تحت کراچی میں مساجد تو اور بھی بہت ہے، لیکن اس مسجد کا نام مدینہ مسجد ہے. ریاست مدینہ کے مقابل ریاست بنانے کا دعویٰ تو ہے مگر کام بھی تو اس طرح کے ہوں. وہاں مساجد گرائی نہیں جاتی تھی، مساجد بنائی جاتی تھی اور مساجد کو آباد کیا جاتا تھا. جہاں رفاع عامہ کے لیے کوئی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے، وہ بھی مسائل کو سامنے رکھ کر اگر اس کے بغیر گزارا ہوتا ہو تو کرنا پڑے گا، دائیں بائیں سے راستہ نکال لو. لیکن چارے بنے کہیں چارہ نہیں چلتا تو پھر جا کر مسجد کو شہید کرنے کی اجازت ہوگی، وہ بھی ہر طرف سے مسائل کو دیکھ کر. لیکن جب وہاں کی عوام کہہ رہی ہے
کہ ہمیں پارک کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مسجد کی ضرورت ہے، جب عوام کہہ رہی ہے تو چیف کون ہوتا ہے؟ چیف کس کھیت کی مولی ہے؟ اگر اسلامی ملک میں اس طرح کے کام ہوں گے اور مسلمانوں کے ایمان کو بار بار آزمایا جائے گا اور ان کو چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو پھر رد عمل بھی آتے ہیں، پھر بعد میں چیخیں نکلتی ہیں ان لوگوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں مساجد کا احترام، مساجد کی آبادکاری اور مساجد سے پیار، ان سے محبت، مساجد کا شغف اور ان کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کرنے کی یہ جو اللہ نے ہم مسلمانوں کو توفیق دے رکھی ہے، اللہ اس میں اور برکتیں عطا فرما اور ہمیں مساجد سے مزید پیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔